السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انوویٹر پاکستان۔ اب آج کی جو ویڈیو ہے یہ اسی چیز کا تسلسل ہے، تسلسل اس چیز کا کہ جو چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے خالص جنگلی فلاں فلاں، وہ کیسے ان کا ہم ذرا انالیسس کرتے ہیں۔ تن پیک بزنس 1 ڈے اسپیشل ٹریننگ ورکشاپ۔ ڈیٹ 22 فروری۔ ٹائم صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک۔ وینیو کھانا بازما کمپنی۔ ٹریننگ میں کیا سکھایا جائے گا؟ تن پیک فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا کمپلیٹ پریکٹیکل میتھڈ، فوڈ سیفٹی اور پروڈکٹ کی شیلف لائف بڑھانے کے طریقے، تن پیک بزنس شروع کرنے کی کمپلیٹ گائیڈنس، کاسٹنگ، مارکیٹنگ اور پروفٹ سے ریلیٹڈ پریکٹیکل ٹپس۔ ٹریننگ فی 7,000 روپے۔ لنچ بزامہ کمپنی کی طرف سے۔ امپورٹنٹ انسٹرکشنز، سیٹس محدود ہیں، پہلے آئے پہلے پائے۔ رجسٹریشن کے لیے CNIC کی دونوں سائٹس کی کاپی بھیجنا ضروری ہے۔ بر وقت رجسٹریشن کروائیں۔ فار رجسٹریشن اینڈ ڈیٹیلز ابھی رابطہ کریں 0300 400 پورا 9799۔ اب اس کا انالیسز کیسے کرتے ہیں کہ جناب شہد جتنا آ رہا ہے اتنا کیا پروڈیوس بھی ہو رہا ہے؟ نہیں، پروڈیوس نہیں ہو رہا، لیکن ہر بندے کے گھر میں شہد آرام سے پہنچ رہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو شہد آ رہا ہے مارکیٹ میں، شہد اور چینی کا فارمولہ ملتا جلتا ہے۔ شہد فرکٹوز ہوتا ہے اور چینی سکروز ہوتی ہے۔ سکروز اور فرکٹوز کا 1 درجے کا فرق ہوتا ہے۔ 1 درجہ کیسے کہ فرکٹوز ڈیکمپوز ہو کے تو سکروز بنتا ہے۔ 1 کلو اگر فرکٹوز ہو تو 2 کلو سکروز بنتا ہے، یعنی چینی 2 کلو بنے گی۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا شیرہ بناتے ہیں، کچھ کلر ڈالتے ہیں، کچھ ایسنس ڈالتے ہیں اور کر دیتے ہیں جناب یہ آگے۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیری کا شہد اور پتہ نہیں کیا کیا، گلاب کا شہد، فلاں شہد، یہ شہد، بھئی پاکستان میں وہ بیری کے جنگلات کدھر ہیں جہاں پہ سے یہ بیری کا شہد آ رہا ہے؟ ذائقہ بیری کا، لیکن جنگلات تو دکھائیں۔ جنگلات ہیں ہی نہیں۔ جو درخت تھے پہلے وہ بھی کٹ گئے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بھئی، اب میں نے بلکہ میرے دفتر کے سامنے ایک پیپل کا درخت ہے تو اس کے اوپر شہد ہمیشہ لگا ہوتا ہے۔ اس دفعہ میں نے جب اس کو اپنی آنکھوں سے اتروایا، خود بندے کو چڑھا کے، تو جو شہد نکلا اس کا ذائقہ عجیب سا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ پیپل اور بانس کے ساتھ پودے لگے ہوئے ہیں، کچھ ویسے جنگلی پودے درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے مکھیاں جو اس کو چوس کے لاتی تھیں، اور اس میں اگر میں وہ آپ کو دے دیتا تو آپ نے کہنا تھا جی یہ تو اصلی ہے ہی نہیں، لیکن وہ تو میری آنکھوں کے سامنے اترا تھا۔ اب یہ جو بیری کا شہد آ رہا ہے یا دوسرے ذائقے اس میں فلیور شہد آ رہے ہیں، یہ کیا پاکستان میں اتنے بڑے جنگلات ہیں کہ اتنا شہد اکٹھا ہو کے وہاں سے آتا ہے؟ ہاں، یہ جو پہاڑی علاقے ہیں، یہ سوات اور آگے چترال اور اس سائڈ پہ، وہاں پہ جو شہد لگتا ہے وہ خالص ہے، لیکن وہ اتنا تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ صرف پنجاب کی کھپت پوری کر دیں۔ وہ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ باقی کہاں سے آ رہا ہے؟ باقی رہا ان کا ڈبوں کا، تو ڈبے بھی اب کافی زیادہ لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے جی یہ مکھیاں گئی ہیں اور بیری سے اتار کے لائی ہیں؟ مکھیاں تو آزاد ہیں، وہ جہاں سے مرضی لے کے آئیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے شاید اسلامک ہو، چاہے شاید یہودی ہو، چاہے شاید عیسائی ہو، وہ شہد جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ 100% خالص نہیں ہیں۔ ان میں شیرہ مکس کیا جاتا ہے۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی ملا ہوں جو کہتے ہیں جی ہم تو بالکل اس کی جو ہے وہ چھتا ہی بنا لیتے ہیں دوبارہ، یعنی جو اس کے ہے نا موم ویکس جس سے چھتا بنتا ہے، وہ ویکس کے ہیگزاگونل جو ہے شیپ وہ بنا لیتے ہیں اور مصنوعی چھتے بنا کے ان میں شہد بھر دیتے ہیں، 5-7 مکھیاں بھی مار کے ڈال دیتے ہیں اندر تاکہ یقین رہے۔ تو اس طریقے سے شہد جو ہے وہ خالص
शहद नहीं मिल पाता। अब आगे जी खालिश शहद और जंगली शहद का मवाजना करते हैं। जंगली शहद तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, बहुत थोड़ा प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में। तो ये कैसे कहते हैं जी ये ऑर्गेनिक और जंगली शहद है? हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो स्पेशल जाते हैं पता नहीं सवात से आगे कहीं शांगला और इधर उधर, तो वहाँ से लेके आते हैं शहद। वो वाकई मज़ेदार और पता चलता है कि ये शहद है। लेकिन आजकल वो नहीं मुझे ला के दे रहे, तो इसलिए मेरे पास शहद ख़त्म है। और जो भी आता है मैं उसको कहता हूँ नहीं भाई, खालिश शहद मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं 2 नंबर शहद बेच नहीं सकता। और वो कहते हैं जी अब आपको देंगे हम फरवरी के एंड पे, क्योंकि अभी मक्खियों ने बच्चे दिए हुए हैं, उनकी खुराक का बंदोबस्त वो करती हैं, तो वो बच्चे उनका शहद इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उसको कर लेंगे, उतार लेंगे, तो बच्चे मर जाएंगे। तो पहले कुछ पेस्टिसाइड ने मक्खियाँ मार दी, बाकी हम मार देंगे तो ख़त्म होता जाएगा। तो एक कुदरती चीज़ जो है उसको ख़त्म मत करें। खैर, तो आपको यही समझाना था कि शहद भी अब खालिस नहीं है। जब हर चीज़ ही मिलावट वाली है तो बंदे 1 नंबर कैसे हो सकते हैं? आप कोशिश तो करते हैं, यानी मैंने देखा है लोगों को कोशिश करते हुए कि भाई वो ढूंढते हैं बेचारे, और अपनी तरफ से कीमत भी ज़्यादा दे के आते हैं, लेकिन दूध खालिस फिर भी नहीं मिलता। देसी घी तो ख़ास तौर पे खालिस नहीं मिलता, और शहद में भी मिलावट वाला शहद मिलता है, और गारंटी कोई नहीं होती। बेरी कि मुझे कोई दिखा दे कि भाई इस जगह पे बेरी के कोई हज़ारों लाखों दरख्त हैं और वहाँ पे छत्ते लगे हुए हैं, ज़रा वीडियो तो दिखाएं ना, कैसे उतारा और कहाँ से उतार के ला रहे हैं, कितना शहद है, कहाँ कहाँ बेचा। शहद उनके पास ख़त्म नहीं हो रहा और छत्ते हैं कोई ना। तो बाकी बात आप खुद ही समझ लें। चलें, खैर मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।